أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں انسان بنایا. تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا. تعریفیں اس بادشاہ کی کہ اللہ نے پھر تمام فرقوں سے ہٹا کر اپنی توحید کا فہم عطا فرمایا. انبی درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو توحید کا سبق پڑھایا. حالات ہمارے سامنے ہیں کہ امت کی اکثریت کو ہر چیز کی خبر ہوگی، اگر خبر نہیں تو یہ خبر نہیں اللہ کی توحید اور معرفت، اس حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ کی پہچان. اور میں شریعت کا ایک ادنا سے طالب علم ہوتے ہوئے میری ہر جگہ پر یہی کوشش ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام سمجھاتا. اور یاد رکھیے گا
یہ دنیا سزا نہیں رہے، یہ بچے کل کو جوان اور پھر بڑھاپا، یہ جوان کل کو بوڑھے اور پھر قبر کسی کو میسر آئے گی اور کوئی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور دو ہی گھر ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم، تیسرا گھر نہیں۔ اور جنت کے حصول کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کا پیغام پیغام توحید، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں، ذمہ دار جماعت کا فرد ہوں، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا امیر ہوں۔ میں یہ علن اعلان علی وجہ البصیرۃ کہ جس شخص کو اللہ کا تعارف نہیں اس کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو جو پیغام دیا تھا، دو پیغام تھے۔ پہلا پیغام اے مکہ کے باسیوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے تمہارے درمیان بچپنا بھی گزارا اور جوانی بھی گزاری۔ معروف بات یہی ہے کہ 40 سال زندگی کے تم میں گزارا، تمہاری بستی میں پیدا ہوا، کوئی شخص یہ بتلائے کہ کبھی بچپنے میں جوانی میں ان ہونٹوں کے درمیان جو زبان اقدس ہے کبھی کسی نے جھوٹ سنا ہو؟ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو اس منبر پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہے اس کا کردار سفید کپڑے کی طرح بیدار ہونا چاہیے۔ اگر وہ تاجر ہے، اگر وہ زمیندار ہے، اگر وہ معلم ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ کاروبار کیا تھا اور اس نے مجھ سے دھوکہ کر دیا، تجارت کی تھی، میرا یہ سب کچھ لوٹ کر کھا گیا، اور آج اکثریت کی یہی حالت ہے۔
یہ شخص کس مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، اس کے مشائخ کون ہیں، کن اساتذہ سے اس نے دین سیکھا ہے، یہ خبر ہی نہیں۔ اور فطرہ معلوم ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، کہنے والا کوئی ہو نہیں، یہ فطرہ بالکل غلط ہے۔ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ جس کو منبر پر ہم بلا رہے ہیں، مسند پر بٹھا رہے ہیں، اس نے اس شریعت کو کس استاد سے پڑھا؟ دلیل یہ ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، اپنے مدرسے اور جامعہ میں موجود ہیں، یہ دو نوجوان آتے ہیں اور ایک آ کر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اللہ کا کلام سنیے۔ آپ کہنے لگے میں نہیں سنا، میں نہیں سنا۔ طلبا بڑے حیران ہو۔ دوسرے نے کہا اچھا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دیں، اور میں نہیں سنا، نہیں سنا۔ پھر فوراً کہا کہ میرے جامعہ سے چلے جاؤ، میری مسجد سے نکل جاؤ، اور اگر تم اٹھ کر نہیں جاتے تو میں اس مسجد کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے، طلبا جمع ہوئے اور کہا استاد محترم سے ایسا واقعہ ہم نے زندگی میں دیکھا، آپ کو دیکھا نہیں کہ کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے اور آپ کہیں میں نہیں سنا۔ تو ہمارے سرگودا کے شہر محمد دین رحمہ اللہ اخبار لوگوں کے گھروں میں پھینکا کرتے تھے، اور 10-11 کے قریب فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتے، اور پھر پوری سرگودا کو اجازت تھی جس کے پاس جس وقت ہے مسجد میں آئے مجھ سے اللہ کا کلام سیکھ لیں۔ وہ فرمانے لگے عزیز طلبا، یہ تو نوجوان جو آئے تھے یہ بدعتی تھی، بدعت کے رسیاں تھے، میں نے ان کو نہ قرآن سنائے نہ پیغمبر کی حدیث سنائی، اس لیے یہ کل تو کہیں گے ہم نے داروی سے سبق پڑھا، ہم امام داروی کے شاگرد ہیں، میں بدعتیوں کو سبق بھی نہیں سنانا چاہتا، پڑھانا چاہتا۔ ہم اپنے منبر پر جس کو چاہے بٹھا دیں، آج وہ فضائل صحابہ پر جلسہ کر رہا ہے اور کل جا کر 40ویں پر وہ بدعتیوں کی 40واں بنا رہا ہے، اور ہم اسے اس منبر پر جگہ دیں۔ اللہ کی قسم یہ کل جب قیامت کا دن اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان لوگوں کا گریبان۔ یہ دین اتنا سستا ہے کہ ہم بہن اور میراثی کو اٹھا کر منبر پر بٹھا دو۔
اسماعیل شلفی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص ایسے جاہل کو منبر پر بٹھاتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے. ہم نے دین کو کیا سمجھ رکھا؟ جن کو دین کا فہم ملے، جن کو دین کا تعارف ہی نہیں، دین کی اساس اللہ کی توحید ہے، یہ بنیاد ہے. اگر یہ درست نہیں ہے تو ساری نمازیں بیکار. آپ کا کیا خیال ہے ابو جہل آپ کی مسجد کا نہیں بیت اللہ کا متولی، بیت اللہ کا متولی، اللہ کے سب سے بڑے گھر کا ذمہ دار، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ لا الہ الا اللہ، رب کا تعارف ہی نہیں ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں ایک ہی مسئلہ توحید کا. ہاں اللہ کی قسم ایک ہی مسئلہ. ہم تو الجھ گئے جرابے پہنے کے موزے پہنے، جرابوں پر مسا کریں یا موزوں پر مسا کریں. ہم تو الجھ گئے ٹوپی پہنے یا ننگے سر نماز پڑے. تو ننگے سر پر ٹوپی پہن کر امامہ پہن کر جرابے پہن کر موزے پہن کر اگر رب کا تعارف نہیں، یہ ساری جرابیں تیری بیکار. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ جمعہ کا خطبہ، یہ تربیت کی نشست ہے، یہ تربیت کی پروگرام ہے جو رب نے رکھا ہے. 7 دنوں کے بعد کے جمعہ اس میں کچھ لے کر جائیے. آج امت کی حالت یہ ہے، آپ کے اس شہر میں دربار موجود، اپنے ملک کا کوئی شہر بدلاؤ جہاں رب کے علاوہ اس قبر کی عبادت نہ ہوگی. پھر سن لیجیے گا، کوئی شہر دکھاؤ جہاں قبر پر سجدہ نہ ہو رہا. بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر، اور یہ رب کے بندے اپنی پیشانی کو ایک مردے کی قبر پر ٹیک رہا ہوگا. یہ گھوڑا یہ میدان مسجد بے آباد ہے اور یہ مقبر آباد. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ نون لیگ کے الیکشن میں لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جائے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ بھرپور ہونا چاہیے. آئے اور پوچھو تو جماعت کون سی ہے؟ کہے کہ انبیاء کی وارث جماعت. اور انبیاء کے وارث ہو، امت کی اکثریت قبروں پر سجدے کر رہی ہو، مقبروں کو پوج رہی ہو، زندوں کے قدموں میں پیشانی کو جھکا رہی ہو، غیر اللہ کے نام کی دیگیں چڑھا رہی ہو، بستر پاک کے نام پر پوجا پاٹ ہو رہی ہو، تو تیری اور میری ذمہ داری
عبادت خالق کی ہوا کرتی. ہماری ذمہ داری ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. قرآن کہتا ہے جس کو تم نے رب کا شریک بنا رکھا، جس کو تم کہتے ہو، یہ مشکلیں حل کرنے والا ہے. یہ کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اس نے تو ایک ذرہ کی بھی تخلیق نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ اور عبادت اس کی ہوگی جو خالق ہوا کرتا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تو خود پیدا کیے گئے. یہ کتنے بزرگ ہیں، یہ کتنی کمرے اور مقبرے اور دربارے ہیں. ایمانداری سے بتائیے پیدا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھے، جن کو تم نے مشکل کشا سمجھ رکھا ہے. ایک وقت تھا یہ دنیا میں ان کا وجود نہیں تھا. آپ جس مشکل کشا کی طرف میں پیغام دیتا ہوں، ساری دنیا نہیں تھی، دنیا کا بادشاہ اللہ پھر بھی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، جن کو تم رب کا شریک کرتے ہو، اس نے تو ذرہ بھی نہیں بنایا. سوچئے گا، کوئی شہر تخلیق کی، گھر ہمارا ہے، بستی ہماری، زمیندار لوگ ہیں. ذرا اپنے مربع پر کھڑے ہو کر لہلہاتی کھیتیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، اور پھر اپنے آپ سے پوچھ، ان کھیتیوں کو لہلہانے والا کون ہے؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کہتا ہے میں نابینا ہوں، مجھے کھیتیاں نظر نہیں آتی، بلائنڈ میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، دنیا میں نابینے بھی، میں ان پڑھ ہوں، میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، مانتا ہوں. دنیا میں ان پڑھ ہوتے وہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کر دے، تیرے ان پورے جسم کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اب بھی سمجھ میں آئی اللہ کو؟ نعرے مارتا ہے کسی اور کے، تو کیا دے؟ میں نہیں جانتا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، میں نہیں مانتا. بنائیں جو اپنے جسم پر دیکھ، تیرے سر کے بالوں کو اگانے والا کون ہے؟ تیری آنکھوں کے اندر نور بھرنے والا کون ہے؟ اور ایک جو نور بھرتا ہے، جن کے نور تم بھرتا ہے، جس کے مقبرے پر پیشی کھینچے دیے دودھ لاتا ہے، اس نے تیرے جسم کے کس حصے کی تخلیق کی؟ پوچھ تو صحیح. تو جس مسلک سے ہو، مجھے کوئی مسئلہ ہے،
سارے میرے بھائی، میں تو سائل ہوں، بھکاری ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، جس کی قبر پر کھڑے ہو کر اذانیں دے رہا ہے، جس کے نام پر تو نے پیر جی کا نام رکھا ہوا ہے کہ پیر نے دیا گیا، سر سے لے کر پیر تک، تیرے پیر کا انگوٹھا بنایا یا ہاتھ کی انگلی بنائی؟ یہی سوال تو ہم سے کر کہ اہل حدیثوں اور سنیوں، جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو، اس نے کیا بنایا؟ تو میں کہوں گا هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، ماں کے پیٹ کے اندر تصویریں بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مشکل کشا رب کریم، اور آپ کہتا ہے ولا يستطيعون لهم نصرا، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، جاؤ ترجمہ کرواؤ، اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو کھول کر اپنے ایمان کا ترجمہ پڑھیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ رب سچا، لانے والا جبریل امین سچا، سنانے والا محمد کریم سچا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، استطاعت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہے، قرآن کہتا ہے نہیں۔ آئیے قبروں میں جو مدفون ہے قبرستان میں، زندہ دفن کیے تھے یا مردہ؟ روح نکلنے کے بعد دفن کیا تھا یا زندہ؟ ہر شخص کہے گا روح نکل گئی تھی، بزرگ پردہ کر گئے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، کمالیہ کے واسطے اس بزرگ کو زندوں نے نہلایا تھا یا مردوں نے نہلایا؟ بولیے، اس بزرگ کو زندوں نے کفنایا تھا یا خود کفن پہن لیا تھا؟ اس بزرگ سید کو چار بھائی پر زندوں نے لٹایا تھا یا خود لیٹ گئے تھے؟ سادہ سا سوال ہے، اپنے آپ سے پوچھیں، جو محتاج ہے کس کا؟ زندوں کا۔ آئے کہتے ہیں مسجد میں جاؤ، کسی کی بھی مسجد، مسلمانوں کی مسجد ہے، انہیں کہو ابا فوت ہو گیا، شاہ صاحب پردہ کر گئے، آؤ غسل کے لیے، بس زندہ بیٹھے یا مردہ ہے؟ سب کہیں گے زندہ ہے، نہلانے والے زندہ، کفنانے والے زندہ، اٹھانے والے زندہ، کاندھوں پر سوار ہونے والے، سوار کروانے والے زندہ، قبر کے اوپر قبر میں کپڑا ڈال کر قبر کے اندر داخل کرنے والے زندہ۔ اب جب اندر بند کر کر قبر بنا دی ہے، اب یہ مسلمان کہتا ہے یہ سنتا ہے اور وہ زندہ سنتا ہی نہیں۔ آئے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ کہیں فوت بھی ہو جائے تو تشریف لے جائیے اور پھر جا کر دیکھیے گا دور کھڑے ہو، اپنوں کی ہو یا غیروں کی ہو، دوستوں کی ہو یا دشمنوں کی ہو، کبھی اس قبر پر، اس چارپائی پر لیٹے ہوئے فوت شدہ انسان نے اپنے بیٹے کے روتے ہوئے کے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟ آئے، اور یاد رکھو، جن کی اولادیں کینیڈا میں ہیں،
امریکہ میں ہے، دور دراز علاقوں میں بچوں کے لیے کمانے گئے ہوئے، تو پھر کہتے ہیں کہہ جاؤ برف کے برات لے کر آؤ، بابا دفن نہیں ہو سکتا، بیٹے نے فلائٹ پکڑ لی ہے، 24 گھنٹے کے بعد وہ پہنچ جائے گا، وہ 24 گھنٹے گھر کے اندر لاش سید کی موجود ہوتی ہے، کبھی اس نے پال کر کہا ہو کہ چپ کر جاؤ میں شام کو آ جاؤں گا؟ کہا ہے بھلا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں واتخذوا من دون اللہ آلہہ، آئے قرآن کتنا خوبصورت، بدقسمتی سنت کی اکثریت کی، دنیا کی ہر کتاب پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو مالک کی کتاب میں نہیں پڑھتا۔ اتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں، اپنے اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھیے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کتنوں کو ترجمہ آتا ہے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کتنوں کو ترجمہ آتا ہے؟ 100 میں سے شیخ کو آتا ہے، جو امام ہے، جو بانی ہے اس کا میں، ان کو آتا ہے، علماء کو آتا ہے، پڑھنے والے طلباء کو آتا ہے۔ کل جا کر کیا کہو گے رب کو؟ زمینداری کرتا رہا، کمانیہ کا کھٹر بیچتا رہا، نون لیگ کے ووٹ اکٹھے کرتا رہا، سیاسی جماعتوں کا کھلونا بنتا رہا، یہی کہیں گے؟ ہائے، میں مثال دیا کرتا ہوں، سمجھانے کا وقت ہے۔ بیٹا باہر چلا جائے، کمانیہ کے لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں گے، ہر شہر سے جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں انگلش، جرمن، ڈچ، مختلف زبانوں میں جس علاقے میں گیا، وہ اپنی سیکھی ہوئی زبان میں شوخی میں اپنے ابا کو خط لکھ دیتا ہے، خط پہنچا، میسج پہنچا، اور وہ زبان نہ ماں کو آتی ہے نہ باپ کو آتی ہے۔ کیا کرو گے؟ واٹس ایپ پر آیا ہوا میسج ڈیلیٹ کر دو گے؟ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے؟ نہیں، رانا صاحب کے پاس جاؤ گے، ترجمہ تو کروا دو، پتہ نہیں بیٹا زندہ بھی ہے کہ مردہ، پتہ نہیں اس کے موبائل سے اس کے دوست نے میسج کیا ہو، پتہ نہیں اتنی ذاتیں ہمیں لاشوں کے انبار لگ گئے ہو اور میرا بچہ بھی اس کے اندر ہو، وسوسے، پریشانیاں، فوراً خیال آیا، وہ ہیڈ ماسٹر ہے اسکول کا، وہ ٹیچر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، رات کے 12 بج گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پریشان، باہر نکلا، کہا چودھری صاحب خیر ہے؟ خیر ہے؟ کہتے جی معذرت، بیٹے نے میسج کیا، خط لکھا ہے، بے وقوف نے پتہ نہیں کس زبان پہ لکھ دیا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری بیوی تو مرنے کو بے ہوش ہو رہی ہے، پتہ نہیں بیٹا زندہ بھی ہے کہ نہیں، خود بھی رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ، وہ کہتا ٹھہرو 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 ٹھہرو، ہمت پکڑو، میں ابھی سناتا ہوں۔ پیارے ابا جان، میں خیریت سے ہوں، چہرے کا رنگ بدل گیا، میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ بھیجا ہے، زمین خریدیں، کوٹھی بنائیں، آپ کا بیٹا جلد آپ سے ملنے کے لیے پاکستان آنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ خط سنایا، چہرے کے رنگ بدل گئے۔ اور مسلمانوں، میں ایک دنیا کا پڑھا لکھا انسان ہوں، دین کا طالب علم ہوں، رنگ بدل گئے، گھر آیا، روتی ہوئی بیوی کو کہا مت رو، اللہ نے بیٹا بھی سلامت رکھا، ماں بھی دے دیے، میں سلام کرنا چاہتا ہوں،
مسلمانوں، ہم نے رب کے کلام کو اتنی مدت بھی نہیں دی جتنے بیٹے کے خط کو دے. رات گزرنے نہیں دی، رات گزرنے نہیں دی، بس انہیں گھیر لیا. اور رب کا قرآن ہر گھر کے اندر اونچی جگہ کبھی پڑھ کر دیکھے میرے مالک نے کیا کہا ہے. اور میرے بندو، اتخذوا من دون اللہ آلہہ، جنہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا رکھے. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کا ترجمہ کیا ہے؟ معبود. لا الہ، نہیں کوئی معبود الا مگر اللہ، اللہ تعالی. سارے لفظ اردو کے لیے ایک لفظ جو معبود ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مولانا یہ معبود کیسے ہے؟ اس نے پھر ترجمہ کیا، نہیں کوئی پرستش کے لائق سوائے اللہ کے. اس نے پھر پکڑ لیا، مولانا یہ پرستش کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ تیسری مرتبہ مولانا کہتے ہیں تو بھابی تو نہیں ہے، تو بھابی تو نہیں. اس نے کہا جی میں نے تو الہ کا معنی پوچھا، بھابی کون ہوتے ہیں؟ میں نے تو الہ کا معنی پوچھا. معبود، پرستش، اس کو کھول کر بیان کر کہ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، خوف عبادت، توکل عبادت، بھروسہ عبادت، یہ سب تیرے بادشاہ کو لائق ہے، کسی قبر والے کو لائق. اتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور ان کا مقام کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. پیدا کیے گئے، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی. ولا یملکون لانفسہم، جا کر بیٹھی تمہیں کر دیا. ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم. دعا کرو اللہ محمد سلیم کو ایمان والی، صحت والی، لمبی زندگی عطا فرمائے. محمد سلیم صاحب، آپ ابھی کوئی سیکنڈوں کے لیے نا آنکھیں بند ہوئی. میں اس وقت کیا کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے سوال ہے، اگر پتہ ہے تو مجھے بتا دیں، نہیں پتا تو کہہ دیں نہیں پتا. توحید تو میں شروع سے لگا ہوں. جو لفظ کہہ رہا تھا جب آپ سو رہے تھے، وہ لفظ بتائے، نہیں پتا سمجھانے کے لیے. اور مسلمان ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بات بھی ہے کہ سمجھے. جو بھی ہے میرا بھائی ہے، مسلمان ہے نا، جو بھی ہے میرا بھائی ہے. اگر یہ دیکھ لیں آپ چٹکی مار کر زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ جی زندہ ہے بزرگوں، زندہ ہے. اللہ ایمان والی، صحت والی، لمبی زندگی بھی ان کو عطا فرمائے. محمد سلیم کمالیہ کا باشندہ، میں اپنے ساتھ گاڑی میں ہی لایا آپ کی مسجد میں. میں نے آنکھیں بند کی، اس کو دیکھا تو ایک ذہن میں بات آئی کہ آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا. محمد سلیم اگر زندہ ہوتے ہوئے سو جائے تو پتہ لگتا بولا تو صحیح، زندہ سو جائے، مردہ نہیں ہے. دعا ہے اللہ اس کو پوتے پر پوتوں کی شادیاں نصیب فرمائے. زندہ سو جائے پتہ لگتا نہیں. سپیکر بھی بڑا اعلیٰ، اور سید کا اپنا سپیکر بھی اللہ کی رحمت سے بڑا اعلیٰ ہے. کئی جلسوں میں سپیکر چل گئے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قبر پرستوں کے لیے میرا اپنا سپیکر بھی اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہوا. زندہ سو جائے پتہ لگتا نہیں، تیرا سویا ہی نہیں، مر دیا ہے، نہلا دیا ہے، دفنا دیا ہے، دفنا
بنا دیا ہے، مقبرے میں دفن کر دیا ہے، اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں، کیسے معلوم؟ ہمارا زندہ نہیں سنتا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اے قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر، میراثیوں کو منبر پر مت بلایا کر۔ جسے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا وہ تمہارا لمحت ہے۔ آئے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، قرآن کہتا ہے یہ اپنی جان کو بھی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے، تو اس سے مانتا ہے، تو اس سے مانتا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، آئے کتنی خوبصورت کتاب ہے میرے اللہ، نہ زندگی کے مالک نہ موت کے مالک۔ آگے کانڈ نہ کر، پیر صاحب کا پلوتا لگ جائے گا، آئے پیر صاحب کا پلوتا کانڈ نہ کر، آئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نہ موت کے مالک نہ زندگی کے مالک، جن کو تو پکارا یہ قرآن کہہ رہا ہے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک نہ زندگی کے مالک نہ موت کے مالک۔ یہی سوال تو ہم سے کر، جن کو تم پکارتے ہو کس کو؟ یا اللہ مدد، ہمارا نعرہ یہ ہے اللہ کو ہم پکارتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتلائیے، یہ سوال مجھ سے کر۔ قرآن پڑھ، الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق کی گئی ہے۔ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، قارون کا ایک قدم پہلے ایک اندر تھا، ملک الموت نے وہی موت دے دی، قدم اٹھا کر تو دکھا۔ ہمارا مشکل کشا کے ساتھ تھا، ہمارا اور ایک ذاکر کہہ رہا تھا کہ سنیوں نے یہ تو مانا، پہلے کہتا ہے یا علی مدد کانٹا لگا ہوا ہے، یا اللہ مدد نشان لگا ہوا ہے۔ اب ذاکر کیا کہتے ہیں؟ سنیوں نے یہ تو مانا کہ اللہ کا مقابلے کرنے والا دھرتی میں اگر کوئی ہے تو علی، لا حول ولا قوت الا۔ جب امت کی یہ حالت ہو، امت کی اکثر آئے ابھی محرم میں خان میں آج ہی ختم ہو، آج ہی ختم ہو، کوئی بتائے گا محرم کی تاریخ؟ 30 شکر ہے، اسلامی مہینہ یاد ہے، آج ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ جو حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تشویح، وہ تو نہیں ہوتا، چلو تشویح دیتے، اچھا پھر اس کے پاؤں کھاتے ہیں، دیکھیے گا میری طرف، پاؤں کے نیچے لوہے کا ایک کڑا لگا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پوری پنجابی میں، اور اردو میں سوم، وہ لگا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لگانے والا محرم آ رہا ہے یہ سوم اتارو، کیوں؟ بہت لوگ جمع ہوں گے، اگر یہ بدعت کیا تو گھوڑا گر جائے گا۔ فکرے پر غور کیجیے، اگر یہ بدعت کیا تو یہ بھاگ نہیں سکتا، کسی ملائم چیز پر آ گیا، وڈیرے کے گھر کے باہر سے گزرا اور وہاں گرینائٹ لگا ہوا ماربل، وہاں اس نے پاؤں رکھا تو گر جائے گا، پھر کیا کرے؟ سائیں کو کہتے ہیں کیا کرے؟ کہا یہ اتارو، یہ اتارو اور نیا لگا دو۔ وہ فٹافٹ نیا لگا دے۔ وہ پرانا کدھر ہوتا ہے؟ میرے پاس۔ وہ پرانا کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں۔ وہ پرانا کہاں ہوتا ہے؟ آپ کی 10 لاکھ کی 50 لاکھ کی 2 کروڑ کی گاڑی کے آگے لٹکا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حسین کے گھوڑے کا سم ہے، کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیتا۔ میں سید زیدی کہتا ہوں جو اپنے گھوڑے کو گرنے سے نہ بچا سکے وہ تیری گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا۔ سوچو مسلمانوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم زیدیوں سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔
ہم تو میراثیوں کو سنتے رہے، راہ رکھنے والوں کو سنتے رہے، شعر و شاعری سے جمعہ ختم کر دیا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے گھر، کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ ادریس صاحب کے گھر، مجھے فون آیا، 12 بج گئے تھے، میرے ٹائم دیکھا، کہا جمعہ پڑھانا ہے، کوئی سبق پڑھا دے۔ جب مولویوں کا یہ حال ہو، 12 بجے پوچھ رہے ہیں حفاظت قرآن کو چند حدیثیں سنا دو، باقی اشعار سے کام نہیں لگتا۔ جب مولویوں کا یہ حال ہو تو عوام بلبل کی پجاری بنتی ہے، اور جب قرآن پڑھا ہو، پیغمبر کی حدیث پڑھی ہو، پھر یہ سیدی بلبلوں کو چھوڑ کر رب کے کلام اور توحید کو اپنا لیتے۔ ہم ہی تھے تمہارے، ہم ہی تھے تمہیں حلیم کھلانے والے، 40 سے فر نہیں 10 محرم کو ہمارے گھر سے حلیم کی دے کے نکلتی تھی، اور جب ہم نے پڑھا حرمت علیکم المیتہ والدم، رب نے حرام کر دیا ہے کیا؟ سور کا گوشت، بہتا ہوا خون، مردہ، اور جس چیز پر کسی کا نام لیا جائے، یہ بابے کا لیتا، یہ بابے کے چھترے، یہ بابے کی نیاز، یہ نظر اللہ نیاز حسین۔ یاد رکھنا، تو ہزاروں نہیں لاکھوں نمازیں پڑھ لے، سب بیکار، سب بیکار۔ فائدہ اس کو ہوگا، فائدہ اس کو ہوگا جس نے زندگی میں اسے ایک سجدے کا بھی موقع، آخری بار وقت ہوا چاہتا ہے، ایک سجدہ۔ آپ رانو کے شاہ کی نماز نہیں پڑھی، جنت کیسے؟ جنت کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام خبر بھی نہیں ہے کہ پڑوس کے اندر یہودی کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا صحابہ سے اٹھو، آؤ عیادت کر کے آتے ہیں، عیادت کر کے آتے ہیں۔ میں نون لیگ کا ہوں تو پی ٹی آئی کی عیادت، میں سنی ہوں تو وہابی کی عیادت، میں وہابی ہوں تو کسی رافضی کی عیادت۔ اے مسلمان، دین کو سنا کر، میں تو کہا کرتا ہوں، اور ایک آدمی نے بڑی اچھی رائے دی، کہا جہاں کہیں تقریر ہو تو وہاں شیخ الحدیث کی ذمہ داری لگاؤ، جو مولوی غلط بات کر رہے ہیں وہی ڈنڈے سے اس کی گردن میں پکڑ کر کنڈی سے پیچھے گرا۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑھ کر لیا ہے، کیا سنانے آیا ہے؟ عیادت کس کی، کون کر رہا ہے؟ امام کائنات۔ ہے کوئی اس سے بڑا دنیا میں انسانوں میں؟ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھو، اہل کتاب کے گھر آئے، کتنا خوش نصیب ہے وہ اہل کتاب جس کے گھر آمد کس کی ہو رہی ہے؟ امام کائنات آئے تو باپ سرہانے بیٹھ کر تو رات خالی کر رہا، تو رات ان کی اپنی کتاب آسمانی شریف، جیسے ہم بابے کو دورہ پڑے تو کہتے ہیں پڑھو یاسین اور بھیجو اوپر، ملکی جلدی کراؤ، دے دو دے۔ مولوی کرتے کہ نہیں کرتے؟ جس نے مکان دیا، دکان دی، کوٹھی دی، بنگلے دیے، مربے دیے، پتہ نہیں کیا کچھ دیا، بیمار ہے، کراؤ ملکی، پڑھو یاسین، بلاؤ مولویوں کو، مدرسے کے بچوں کو، 100 دفعہ پڑھو نا، جلدی جان چھوٹے۔ آئے یہ قرآن خانی اور قرآن خانی شریعت میں نہیں ہے۔ اب تو آپ کی مریم اورنگزیب، میں سیاسی آدمی نہیں، وہ سینما کا افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئے مر کیوں نہ گئی، زمین پھٹ کیوں نہ گئی کہ شک ہو جاتی اور زمین اس منحوس پر نکل جاتی، اور کہ ڈانس کریں اور میرے رب کا نام لے کر دعا کی جائے۔ یہ قرآن خانیاں وہاں بھی ہوتی، اس نے دیکھا پیغمبر کو قرآن پڑھ کر، آپ نے پوچھا بیٹے کیسے ہو، اشارے سے کہہ دیا کہ نہیں بس
فوراً کیا کہا؟ قل لا الہ الا اللہ یا غلام، اور لڑکے پر اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ابھی تو ایک سنانی تھی، وہ مرنے کو لگا ہوا، تجھے تبلیغ کی پڑی ہوئی ہے۔ امام کائنات اس سے بڑا حکیم کون ہے، دانا کون ہے، مانے چلا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے یا غلام قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے پلٹ کر باپ کو دیکھا، باپ کا دل بھی گرم ہو چکا تھا، بچے کی حالت دیکھ کر کہا جو محمد کہتا ہے پڑھ لو، پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادھر کلمہ پڑھا ادھر فوت ہو۔ نماز، کوئی سجدہ، کوئی جہادیوں کا جہاد، کوئی نون لیگیوں کا، اوئے کلمہ پڑھا۔ آپ نے کلمہ اٹھاؤ، اس کے باپ کو پیچھے کر دو، اب اس کا محمد وارث صلی اللہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا اگر توحید ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں جنتوں کے مہمان ہوں گے، اور اگر توحید ٹھیک نہیں تو فکر کرو توحید